الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہائی مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسا آئینہ پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے۔ پھر وہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بیکار ہو گئی اور ساری محنت رائگاں گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اسی کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی صحیح معنی میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک خود میں ذاکر بنوں اور ایک میرے بھائی بھی بنے، میرے ہمسائے بھی اللہ کو یاد کرنے والے بنے، میرے صوبے والے، میرے ملک والے، ساری دنیا کے مسلمان یہ اللہ کو یاد کرنے والے بنے، اور یہی مسلمان کافروں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اس کے لیے ایک درد، ایک فکر یہ ضروری ہے۔ تو لہذا اثر بات اس وقت کرے گی جب خود آدمی کے دل میں کچھ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں ہمارے بڑے، فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کریں۔ تو لہٰذا میرے دوست، گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور شاعر نے عجیب کہا ہے، صبح یا صبح بر کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندہ میں آید بر استغفار ماں۔ تسبیحات میں زبان پر استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا۔ فرمایا ہمارے استغفار کو بھی ہم پہ ہنسی آ جاتی ہے کہ اس نے کیسے استغفار کیا۔
مرید کو کسب حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سالکین اور خدا کے طالبوں کو چاہیے کہ طہارت باطنی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو لقمہ ان کے حلق سے اترے وہ حلال، طیب اور پاک ہو۔ حرام اور مشتبہ لقمہ کھا کر اللہ تعالیٰ کے تقرب کی آرزو کرنا پانی پر یا ریت پر نقش بنانے کی طرح ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے جی۔ جھوٹ بول کے مال حاصل کرنا، دھوکہ دے کے مال حاصل کرنا، اگر آپ کا گاہک اس کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ تو جانتے، تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ طالب اور مرید پر شیخ کا جس قدر ادب واجب ہے، اسی طرح وہ تربیت گاہ یعنی خانقاہ جس کا تعلق شیخ محترم کے ساتھ ہے، اس کا بھی ادب اور احترام واجب ہے۔ لہٰذا یہ خانقاہ کے آداب میں سے ہے کہ خانقاہ میں کوئی دنیاوی تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ آئے ہیں دنیا کو مٹانے کے لیے، آئے ہیں اللہ پاک کو دل میں بسانے کے لیے، اور پھر دنیا کے تذکرے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، بے ادبی کی شکل صورت نہ ہو۔ ذکر اذکار کے علاوہ تمام فضولیات سے اجتناب برتا جائے۔ خانقاہ کے تمام در و دیوار سے عقیدت اور محبت ہو۔ خانقاہ میں موجود کتب شیخ، یہاں تک کہ طعام و شراب کے یعنی پینے کے برتن، لباس وغیرہ کا بھی احترام ہو، قدر ہو، کیونکہ اگر بے ادبی اور گستاخی ادنا درجے کی بھی ہو گئی تو اپنے مقصد میں کامیابی ناممکن اور محال ہو جائے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہی سیکھا ہے ہم نے حرم کے مکینوں میں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ادب بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنے محبت اور محبت کے اس راستے کو ادب کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مومن ایک ننھی سی بکری کی طرح ہے جس کو ایک ہتھیلی بھر گھاس، ایک مٹھی بھر جو اور گھونٹ پانی کافی ہے، اور منافق ایک درندے کی طرح ہڑپ ہڑپ کھاتا ہے اور نگلتا ہے، اس کا پیٹ اپنے پڑوسی کی خاطر نہیں سکڑتا، یعنی پڑوسی کو کچھ دیتا نہیں۔ حضرت بو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور منافق 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ تو لہٰذا خوراک میں احتیاط ہو۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی یہ آزما لیں، جہاں کہیں خوراک حد سے زیادہ ہو، حد سے زیادہ شہوتیں وہاں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، بالکل نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ آزما لیں، جہاں زیادہ کھانا ہو، دن میں 3 دفعہ سوئیں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، 3 دفعہ سوئیں گے۔ ہم جماعت میں جاتے تھے تو وہاں کھانا خوب ہوتا ہے، تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، ہم یہ جو جلیبیاں کھا رہے امت کے غم میں کھا رہے مذاق کرتے تھے۔ تو جب زیادہ کھاتے تھے، ہمارا وہ ہے تجربہ ہے، پھر نیند بھی زیادہ آتی تھی۔ پھر بہانے کیا بناتے تھے کہ یہ نبوت والا کام ہے، بہت وزنی کام ہے، اس لیے یہ نیند زیادہ آتی ہے، حالانکہ کھانے کی زیادتی سے نیند زیادہ آتی ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے، میں نے بزرگوں کے ساتھ وقت لگایا ہے، ان کے کھانے کو بھی دیکھا، الحمدللہ۔ پشاور ہماری تشکیل ہوئی تھی، ہمارے بزرگ حضرات اللہ پاک ان کے قبر نور سے بھر دے، ان کا کھانا اسی طرح تھا جیسے حضرت نے فرمایا، 1 مٹھی جو، 1 مٹھی گھاس،
ایک گھونٹ پانی۔ حضرت عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ میں مشہور بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ میں 3 رات مسلسل یہ دعا کرتا رہا۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت سے ساتھی غلو کرتے، یہ مسئلہ بھی میں بتا دوں، ہر دور ہر آدمی کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ اگر آپ زیادہ کم کھانے سے ذوف محسوس کرے کیونکہ ساری زندگی زیادہ کھایا ہے تو لہٰذا اور عبادتوں سے رہ جائے اور مرض بڑھ جائے تو آپ کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ اپنے اعتدال کے بنا پر کھا لیں، زیادہ پھر کھانے میں حرج نہیں، یاد رکھے اس بات کو۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مجھے یاد پڑتا ہے، غالباً ایسے ہی لکھا ہے کہ حضرت کے ایک طالب علم بیمار ہوئے تو حضرت نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جو کھایا ہے، جو سنت ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا دور کی بات ہے، اپنے دور میں فرما رہے تھے، اب تمہارے معدے تمہاری انتڑیاں اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تو نہ کھاؤ۔ صحابہ کرام، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کتنے غزوات میں شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارا خوراک فلاں درخت کے پتے تھی، وہ کھاتے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر ہم جب بیٹھتے تھے قضائے حاجت کے لیے، جیسے بکری مینگنی کرتی ہے ایسے مینگنی کی طرح کچھ کھایا ہی نہیں۔ خیر، عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 3 رات مسلسل یہ دعا کرتا رہا۔ ابھی آپ بھی دیکھو، میں بھی دیکھو، ہماری دعائیں کیا ہے؟ ہم اٹھتے ہیں یہ زمین میری ہو چکی ہے، اگلی زمین بھی میری ہو جائے، ہر ایک کے اپنی چاہتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے تھے دیکھو کہ یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق ہے، ساتھی ہے، اس کی مجھے دنیا میں ملاقات کرا دی، میں جنت جاؤں گا، ایمان آپ نے دیا ہے، اعمال لے رہے ہم سے نیک، اب ساتھی کون ہے؟ 3 دن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تیری ساتھی وہ میمونہ سودا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گی؟ مجھے بتایا گیا کہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں ہے۔ میں ان کے ملنے کے لیے چل دیا۔ کوفہ پہنچ کر میں نے ان کا حال دریافت کیا کہ یہ میمونہ کہاں ہے؟ میمونہ سودا سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرایا کرتی ہیں، فلاں جنگل میں ہے۔ میں اس جنگل میں پہنچا، وہ ایک گدڑی اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی، ان کے قریب ہی بکریاں اور بیڑیے اکٹھے چر رہے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، بکریاں اور بیڑیے خرما۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگی عبد الواحد آج نہیں، آج چلے جاؤ، ملاقات کا وعدہ کل قیامت کے دن ہے، آج نہیں۔ میں نے ان سے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں عبد الواحد ہوں؟ پہلی ملاقات۔ کہنے لگی روحیں ازل میں سب ایک لشکر کی طرح جمع تھی، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، ان کا یہاں بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم یہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ کہنے لگی بڑی تعجب کی بات ہے، جو خود واعظ ہو، نصیحت کرنے والا ہو، وہ دوسروں سے نصیحت کی درخواست کرتا ہے، عجیب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے، میمونہ نے کہا کہ جس بندہ کو حق تعالی شانو دنیا کی کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ شخص پھر بھی اسی کی طلب میں لگا رہے، تو حق تعالی شانو اس شخص سے اپنے ساتھ جو تنہائی کی محبت ہے اس کو ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اللہ نے دنیا کی ایک نعمت دی، پھر بھی حریص ہے، طلب میں لگا ہوا ہے، تو اللہ پاک تنہائی کی جو خلوت کی محبت ہے وہ ختم کر دیتے، اور اپنے سے قرب کے بجائے اپنے سے بعد اس پر مسلط کر دیتے ہیں، دوری، اور اپنے ساتھ انس
کے بجائے اپنے سے وحشت اس پر سوار کر دیتے ہیں۔ اسے کہو کہ 10 منٹ آپ کونے میں بیٹھ کے چادر سر پہ ڈال کے اللہ کو یاد کرو، نہیں کر سکتا۔ اسے کہو 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، اس وزیر کو گالی دے دو، چینی کی بات کرو اور دکان پرچون کی بات کرو، وہ کرے گا، تھکے گا نہیں۔ اللہ پاک پھر وحشت دیتے ہیں، انس ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری یہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہی چر رہی ہے، بھیڑیاں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ کہنے لگی جا اپنا کام کر، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی ہے۔ ہاں، اسے گناہوں سے ناراض نہیں کرتی ہوں، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی ہے، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کر دی۔ میرے دوستو، ایک ہمارا ساتھی فون پر بھی پوچھتے ہیں، کچھ ساتھی خط میں بھی لکھتے ہیں، ایک مرض ہے کہ میں زیادہ بات کرتا ہوں، اس کو کثرت کلام کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو، بس۔ خیر کی بات کیا ہے؟ اس کو دعوت دو، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے نکالو، اس کو خانقاہ لانے کے لیے دعوت دو، ذکر کے لیے، اس کو کہو درود پڑھ لو، بس یہ خیر کی بات ہے۔ اس کو کہو تلاوت کرو، اس کو کہو اپنے بچے کو حافظ بناؤ، وہ ناراض ہے اس کو کہو بھائی آپ راضی ہو جاؤ اپنے رشتہ داروں سے، یا تو خاموش رہو، بس۔ دو چیزیں، تیسری بات نہیں۔ ایک اس کے نقصانات یہ ہے کہ آپ اور میں جب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں لازماً باتیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ 3 آدمی تو ہر کوئی بات کرے گا، ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے، یہ تو ہے پکی بات۔ دوسری بات، اس میں خدا نخواستہ تکبر کی باتیں آئے، قوم پرستی کی باتیں آئے، غرور کی باتیں آئیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کی باتیں آئے، غیبت کی، مسلمان کی، تو یہ سارے نقصان ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں، یہ سارے نقصانات ہیں اس میں۔ اب اس سے بچا کیسا جائے؟ آپ ایک مشق شروع کر لو، انشاءاللہ اس سے بچو گی۔ پھر آپ بات کرنے سے پہلے فوراً ایک لہجے میں، لمحے میں، سیکنڈ میں آپ کا یہ مفتی صاحب کہے گا اس بات کو چھوڑ دو، اس کی آخرت میں کچھ ضرورت بھی نہیں، چھوڑ دو، بس خود آپ رک جاؤ۔ یہ ابھی سے مشق آپ شروع کر لو۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ 40 سال تیرے گزر گئے، ابھی تک بچپنا پن تجھ سے نہیں گیا۔ تو لہٰذا میرے دوستو خیال کریں، اس وقت ایک مشق شروع کریں جب بات کرنی ہو نا۔ ابھی آپ جب ابتدا کر رہے ہیں تو اب پتہ نہیں چلے گا آپ کو، مجلس کے بیچ میں شاید یہ میری بات یاد آئے یا مجلس کے آخر میں بات یاد آئے۔ انشاءاللہ مشق شروع کریں گے، پھر آپ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ بات کرنے سے پہلے سوچیں گے پھر بات کریں گے۔ شروع ابھی سے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ سوچو کہ میرا ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک فرشتہ دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف، نیک کام یہ لکھتا ہے اور برے کام، تو یہ ضرور لکھیں گے۔ اگر میں کہوں آج بارش تیز برسی، میرا ایمان ہے فرشتے نے لکھ لیا، یہ لکھ لی، تو آپ یہ مشق شروع کرو، یہ لکھیں گی، میں نے اس کا حساب دینا ہے، بس اور زیادہ نہیں۔ اچھا، نفس کیسے آپ کی بات مانے اور چپ ہو جائے؟ نفس کو بھی وہ کہاں، وہ چاہتا ہے فلاں نے میرے ساتھ نقصان کیا، اس کی تو غیبت کروں نا، نفس تو یہ چاہتا ہے، اس میں خوش ہوتا ہے۔ نفس کیسے پامال ہو، اس کے لیے 3 چیزیں میں بتاتا ہوں، یاد رکھو، اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے نہ نکالو۔ ہم سب اللہ کے تعلق کے محتاج ہیں، کامل شریعت کے محتاج۔ صرف بوتل روح افزا کا بنا دو، اندر پیشاب بھر دو، کوئی 100 روپے کا لے گا؟ وہ تو سر ہمارا توڑ دے گا کہ یہ کیا تم نے ٹھگی شروع کی۔ میں اپنے ظاہر کو اولیاء کی طرح، اتقیاء کی طرح، اصفیاء کی طرح، بزرگوں کی طرح، صحابہ کی طرح بناؤں، اور یہاں غلاظت بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ایسا سودا قبول کرتے ہیں؟ تو میرے دوست، تڑپ ہو، لگن ہو اور غم ہو کہ میں بن کیوں نہیں رہا ہوں، ابھی تک میں بن نہیں رہا ہوں، لیبل روح افزا کی اندر پیشاب ہے، کیوں؟
یہ فکر ہونی چاہیے. جس کو یہ فکر نہیں ہوا میں لکھ کر دیتا ہوں وہ قبر میں اسی حالت میں پیشاب کے ساتھ جائے گا. جس کو فکر ہو اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے رستے کھول دیں گے. پورا دن لاؤڈ اسپیکر کی طرح بینڈ ریڈیو کی طرح یہ مرض ہے. آپ لگے رہتے ہیں. کبھی سوچا ہے میں نے کیا نقصان کی باتیں کی ہے, کس کا دل دکھایا ہے, کس کی غیبت کی ہے. اور شیطان کہتا ہاں واہ واہ آپ نے دین کی باتیں کی. دین کی باتیں آپ نے تو 3 منٹ کی, 7 منٹ کھانا خراب آپ نے کیا کیا. لہذا میرے دوستو یہ 3 کام کرو اور ایک یہ مشق شروع کرو. اگر آپ سے زیادہ باتیں ہو, فضول باتیں ہو, آپ چند دن کرو, آ کے مجھے ادھر پکڑو. یہ میں علاج بتا رہا ہوں. یہ اپنے بزرگوں کے جوتیوں کے سیدھا رکھنے اٹھانے کی برکت سے, ان کی صحبت کی برکت سے. اللہ کا ذکر سیکھ کر کرو. آپ موٹر سائیکل بنانے کے لیے اپنے بچے کو خوار کرتے ہیں, سالوں سال نہیں کرتے کہ ورکشاپ میں جائے, اور اس کا استاذ اس کو مارتا ہے نہیں مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے نہیں, سردی گرمی خوار ہے نہیں. ایک چھوٹے سے موٹر سائیکل کے لیے اس کو اتنا خوار کیا ہے. وہ فن, دنیاوی فن. کیا اللہ کا نام ایسے معمولی ہے بغیر سیکھے بس ہو جائے؟ اگر ایسے ہوتا تو ہمارے بزرگ کیوں یہ سلاسل چلاتی. تو عرض یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام سیکھو, کیسے لینا ہے, کس انداز سے لینا ہے. دوسرا کام, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. صرف 1-2 دفعہ اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. کثرت سے, کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن پاک میں واضح طور پر یہ حکم نہیں ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تیسرا مسئلہ, ہمیشگی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. بتاؤ جی وہ کامل مومن ہے جو ایک نماز پڑھے 3 چھوڑ دے؟ کامل مومن ہے. ایک دن نماز پڑھے اگلے دن چھوڑ دے نہیں. اسی طرح اللہ کا جو ہمیشہ ذکر کرے گا وہ اللہ کا کامل دوست بنے گا, تعلق والا. جو ایک دن کیا ایک دن نہیں کیا وہ اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے دوستو خیال رہے اپنے ہر حرکت پہ, اپنے ہر سانس پہ خیال ہو کہ یہ غلط تو نہیں جا رہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اسی کے لیے یہ مشق ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں, تاکہ ہم ہر وقت, ہر آن ہر گھڑی دل ہمارا اللہ کے ساتھ لگا رہے, دل اللہ اللہ کرے. بازار میں بچوں کے ساتھ, کھانے پینے کے اوقات میں دوستوں کے ساتھ اللہ سے غفلت نہ ہو. تو اس کے لیے مشق ہے.